بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ثعلبہ بن حاتم انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ، انسان جتنے رزق کا شکر ادا کر سکے اس کے لیے رزق کی وہی مقدار بہتر ہے۔ انسان کو اس رزق کا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کا وہ شکر ادا نہ کر سکے۔ اس وقت ثعلبہ چلا گیا، لیکن چند دنوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دہرائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ فرمایا کہ دیکھو، اگر زیادہ مقدار میں دولت بہتر ہوتی تو میرے پاس سونے چاندی کے پہاڑ ہوتے، لیکن تم خود دیکھ رہے ہو میرے گھر میں اکثر اوقات فاقہ رہتا ہے۔ ثعلبہ آپ کی باتیں سن کر چلا گیا۔ چند دن گزار کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی درخواست دہرائی اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے دولت سے نوازا تو ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، خدایا ثعلبہ کو مال و دولت عنایت فرما۔ ثعلبہ کے پاس چند بھیڑیں تھیں۔ قدرت خداوندی سے ان میں اتنا اضافہ ہوا کہ چند دنوں کے اندر ایک بڑا ریوڑ بن گیا۔ ثعلبہ ریوڑ کو لے کر جنگل میں چلا جاتا۔ اس سے پہلے ثعلبہ تمام نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر ظہر و عصر کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر ادا کرتا۔ ادھر اس کا ریوڑ روز بروز بڑھتا گیا۔ پھر وہ صرف نماز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر ادا کرتا۔ پھر آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ نماز جمعہ میں بھی شریک نہ ہوتا۔ اس دن راستہ میں آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں سے مدینہ کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کے پاس اتنے جانور ہو گئے ہیں کہ اب اس کے لیے مدینہ آنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے دو افراد کا انتخاب کیا، ایک کا تعلق بنی جہینہ اور دوسرے کا تعلق بنی سلیم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے تحریری حکم نامہ بھی لکھ کر دیا۔ وہ لوگ ثعلبہ کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک دکھا کر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ ثعلبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھ کر کہا، یہ تو مجھے جزیہ یا جزیہ سے مشابہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ فی الحال تم جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو، میں اس کے متعلق غور و فکر کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کارندے بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس گئے اور اسے زکوٰۃ کا حکم سنایا۔ اس نے بہترین اونٹوں کا انتخاب کر کے ان سے کہا، تم یہ اونٹ زکوٰۃ میں لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارندوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ہم بہترین مویشی کا انتخاب کر کے زکوٰۃ حاصل کریں۔ اس شخص نے کہا، لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ خدا کے نام پر اچھی چیز پیش کروں۔ اس سے زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد دونوں نمائندے دوبارہ ثعلبہ کے پاس آئے اور اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ ثعلبہ نے کہا، تم فی الحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مجھے دے کر چلے جاؤ تاکہ میں اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کر سکوں کہ یہ جزیہ یا اس کے مشابہ کوئی چیز تو نہیں ہے۔ میں اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے واپس آ گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمام واقعہ بیان کر دیا۔ تمام واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سلیم کے اس شخص کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کی مذمت میں یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا کرے تو ہم صدقہ دیں گے اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے اپنا فضل کرتے ہوئے انہیں رزق عطا فرمایا تو انہوں نے اس کے متعلق بخل کیا۔
اور اعراض کرتے ہوئے انہوں نے پشت پھیر لی۔ اس وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں روز قیامت تک نفاق رکھ دیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو اس وقت مسجد میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بھی موجود تھا۔ وہ آیات سن کر ثعلبہ کے پاس کیا اور اسے آیات سے باخبر کیا۔ ثعلبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوں، آپ میری زکوٰۃ قبول فرمائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ لینے سے منع فرمایا ہے۔ ثعلبہ نے اپنے سر اور داڑھی پر خاک ڈالی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے اپنے عمل کا بدلہ ہے۔